چلیے پوری یا اللہ. اگلے 3 دن ادھر ہی کلاس ہوگی. اس سے اگلے جو 4 دن ہے نا وہ ہم تہ خانے میں جو لائبریری ہے سامنے والی اس میں کلاس ہوگی. پھر رہے ہیں نا مختلف نیچے قانون سے بھی نیچے. میں نے تو 11 12 13 کہا تھا آپ سے. اچھا ہاں 11 12 13. یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا ویسے. للہ احکام عقلیہ ثلاثہ آخری چیز میں یہی پڑھا تھا نا. احکام عقلیہ ثلاثہ کیا تھے؟ طاہر جی صاحب تو نہیں تھے. وجوب، جواز اور امتناع. یعنی احکام عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل جب حکم لگائے گی، عادت یا شریعت کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ احکام جو ہے نا، احکام وہ عقلی بھی ہو سکتے ہیں، وہ شرعی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نماز واجب ہے، یہ عقلی طور پہ بات نہیں ہو رہی، شریعت کے اعتبار سے ہو رہی. اسی طرح آپ کہتے ہیں آگ جلائے گی لازماً ضروری ہے، یہ حکم عادی ہے. عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل کسی بھی شے پر حکم لگائے گی تو وہ یا کہے گی کہ اس کا ہونا ضروری ہے. اچھا کب کہے گی کہ اس کا ہونا ضروری ہے؟ اگر اس کے نہ ہونے سے کوئی مستحیل شے لازم آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یا عقل کہے گی یہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب. یا عقل کہے گی کہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، اس کو ہم کہیں گے ممتنع. اور عقل اگر یہ کہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی تو یہ کیا ہے؟ جواز ہے اس یا ممکن. یہ ممکن ہے. تو یہی 3 حکم ہیں. جس کو ناممکن کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مستحیل. عموماً ہمارے ہاں جس کو ناممکنات میں سے شمار کیا جاتا ہے وہ ناممکن عقلی نہیں ہوتا، عادی ہوتا ہے. عادتاً ناممکن ہے، وہ ہوتا نہیں. اس طرح مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں پل سے چھلانگ لگاؤں گا تو نیچے جانے کے بجائے اڑنا شروع کر دوں، یہ عقلاً ممکن ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں عقلاً ممکن نہیں. یعنی اگر میں پل سے چھلانگ لگاؤں اور نیچے جانے کے بجائے اوپر اڑنا، عقلاً ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں. ممکن ہے نا عقلاً؟ اس کا مطلب ہے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر بالفرض میں نیچے گرنے کے بجائے اڑنا شروع کر دوں تو عقل کا کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے، عقل کا، عادت کا نہیں. عادت کے قوانین آپ کہیں گے لا آف گریوٹی ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو عادی لا آف گریوٹی کچھ اور بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا نا. تو اگر میں بالفرض پل سے چھلانگ لگاؤں اڑنا شروع کر دوں تو کوئی عقلی قانون نہیں ٹوٹتا. بتائیے کون سا قانون ٹوٹ رہا ہے؟ دیکھا ہے. ہاں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے. وہی میں بتا رہا تھا اگر بالفرض الٹ ہوتا تو ہم جو ہے دیکھیں وہ یہی تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہاں یہ بہت اہم بات ہے. یعنی گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو بھی قوانین عقل میں ہے وہ تجربے سے حاصل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا اگر تجربے سے ہر قانون عقل کا تجربے سے حاصل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا عقل کا کوئی قانون بھی حتمی تو نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ جب تجربے سے قانون نکالتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے انڈکشن کی ہے نا، اتنی حالتیں دیکھی، یہ دیکھی، اس کے بعد آپ نے ایک قانون بنا دیا، لیکن اس میں ایک پروبیبلٹی رہ جائے گی نا کہ کیونکہ میں نے تمام چیزوں کا تو استحصال نہیں کیا، استقراء نہیں کیا. یہ جو نقطہ نظر ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں امپیریسزم. یعنی ان کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی ذہن جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ٹیبولا راسا ہوتا ہے. ٹیبولا راسا کا مطلب ہے کلین سلیٹ ہے، اس میں کوئی شے موجود نہیں ہے. وہ جو بھی حاصل کرتا ہے نا وہ اکتساب ہے. جو بھی وہ قوانین بناتا ہے وہ اکتساب کیا ہے؟ وہ حاصل شدہ ہے تجربے سے. یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو تجربے سے ماخوذ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کہیں ریاضیات ہے، میں مثال دیتا ہوں. نہیں وہ میں بتاتا ہوں. عقل کو تو ڈیفائن بعد میں کریں گے انشاءاللہ. میں مثال دیتا ہوں. یعنی آپ کہیں 1 + 1 مثلا 2،
یہ آپ نے تجربے سے اخذ کیا قانون میں، یعنی آپ کہیں کہ میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ 1 جمع 1 2 ہوتے ہیں، تجربے سے اخذ کیا؟ نہیں، اگر آپ تجربے سے اخذ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی 1 جمع 1 2 نہ ہو، کیونکہ تجربے سے اخذ کیا ہے تو احتمال تو رہے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں 1 جمع 1 اگر 2 نہ ہو تو یہ لا آف آئیڈینٹی کے خلاف ہو جائے گی بات. کیسے؟ یعنی 1 ہوتا ہے، اس کا تصور مجھے پتہ ہے، اسی طرح جمع کا تصور بھی مجھے پتہ ہے، جمع کیا ہوتا ہے 1 میں 1 جمع کرنا، اور 2 کا تصور بھی مجھے پتہ ہے. ایسا ہی ہے نا. اب کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ 1 جمع 1 میں تصور یہ ہو کہ یہ 1 ہی ہے اور یہ بھی 1 ہے اور یہ 2 ہے، پھر بھی یہ 2 نہ ہو 3 ہو جائے. اس لیے کہ پھر آپ گویا فرض کیا کر رہے ہیں کہ 1 نہیں ہے. کیا فرض کر رہے ہیں؟ 1 نہیں ہے. یعنی 1 جمع 1 3 ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ اب یہ بات آپ تجربے سے نہیں معلوم کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لا آف آئیڈینٹی کی قانون عقل کی طرف جانا پڑے گا. وہ قانون عقل کیا ہے؟ کہ چیز وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے. لا آف آئیڈینٹی یا قانون الہویہ کیا ہے؟ چیز وہی ہوتی ہے جو وہ ہوتی ہے. 1 اگر 1 ہے تو وہ 1 ہی ہے، وہ 2 نہیں ہے. یہ جو قانون پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہے نا، یہ قانون عقل ہے. وہ 3 قوانین ہیں جو موجود ہیں پہلے سے، جو تجربے سے اخذ نہیں ہوتے. وہ لا آف کنٹرڈکشن کہ یعنی قانون تناقض، کہ اگر کسی بھی شے کو ماننے کے نتیجے میں تناقض لازم آ جائے، کنٹرڈکشن لازم آ جائے تو وہ شے غلط ہوگی. سمجھ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر یعنی آپ یوں کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، بالفرض میں یوں کہوں میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. یہ ہو سکتا ہے ویسے؟ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تجربے سے تو صرف ہم نے تجربے سے تو نہیں آپ ثابت کر سکتے کہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نکلا ہے. آپ کا تو مشاہدہ تمام انسانوں کا تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا بالفرض. آپ کیسے انکار کریں گے؟ آپ کہیں گے ہمیشہ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے آپ نے ہمیشہ اس طرح دیکھا ہے نا. تو کیا اس کے نتیجے میں آپ نے جو قاعدہ کلیہ بنایا ہے اس میں اس کو وہ ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کے انکل تو ٹھیک آدمی لگتے ہیں. اچھا دیکھیں اب کیا اس سے لازم آئے گا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، اس میں کنٹرڈکشن کیا لازم آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے میں جب نہیں تھا اس وقت بھی تھا. میں نہیں تھا اور تھا، یہ کنٹرڈکشن ہے نا، نفی اور اس بات. یعنی میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، مجھے اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب میں نہیں تھا تو میں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ تو گویا میں کیا کہہ رہا ہوں میں نہیں تھا اور تھا، یہی کنٹرڈکشن. اب آپ یہ قانون عقلی ہے. آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تھے اور تم نہیں بھی تھے اور تم تھے بھی. لہذا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ میاں فرماتے ہیں کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے یا خود پیدا کیا انہوں نے اپنے آپ کو. وہ سب کا جواب یہ خود تو پیدا نہیں کر سکتے، اس سے تو کنٹرڈکشن لازم آتی ہے. یہ جو عقل ہے نا اس کے اندر اللہ میاں نے کچھ اصول ایسے رکھے جو انسانی فکر یعنی انسانی عقل کی حرکت کے لیے ضروری ہے. وگرنہ آپ نہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، نہ آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں. آپ تفکیر میں یعنی آپ سوچتے بھی ان قوانین کی وجہ سے. وہ تو جو آپ کے پاس فزیکل ڈیٹا آتا ہے اس کو تو یہ قوانین بس ریگولیٹ کرتے ہیں نا، اس کی ترتیب دیتے ہیں وغیرہ. باقی ان قوانین کے ہونے کی وجہ سے آپ کی فکر حرکت کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہیں تھے اور تم تھے؟ میں کہوں گا ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے اس سے تو کنٹرڈکشن لازم آ رہی ہے. میں کہوں آتی رہے، میں پھر بھی ایسے ہی تھا. تو پھر تو آپ خاموش ہو جائیں گے، میں بھی خاموش، آپ بھی خاموش. مائکرو لیول پہ تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں. مائکرو لیول پہ بھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی یہ بہت اہم اصول ہے نا یا کلام کا. عدم سبب یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھائی کوئی سب ایٹامک دنیا میں نہ کچھ ذرات خود بخود آ جاتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا بالفرض. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تک یہ دیکھا ہے جتنے بھی مشاہدے ہیں چھوڑیں، مشاہدہ ہے ہی نہیں. اب یہ قانون مشاہدے کا نہیں ہے. ہر چیز کا سبب یہ مشاہدہ نہیں ہے، یہ عقلی قانون ہے. قانون علیت جو ہے یہ اب آپ اگر بالفرض کہیں گے نا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا سبب کوئی نہیں ہے. دیکھو کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا سبب کوئی نہیں ہے یا صرف یہ دیکھا ہے کہ انہیں سبب نظر نہیں آیا ہے؟ بس سوال یہ ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ بیان اس طرح کر رہے ہیں گویا انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ سبب نہیں ہے.
یہ اور بیان ہے، اور یہ کہنا کہ ہمیں سبب معلوم نہیں ہے یہ اور بیان. تو قانون جب اگر آپ کہیں گے علیت کا قانون عقلی قانون ہے تو آپ ٹوٹ نہیں سکتا. آپ کہیں گے ہوگا کوئی نہ کوئی سبب، تمہیں نہیں معلوم نا. تو کہتے ہیں عدم معرفت سبب معرفت عدم سبب تھوڑی. عدم علم السبب لیس علم عدم السبب. ٹھیک ہے، تو وہ قانون تو نہیں. ہاں اگر آپ یہ کہنا، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اگر یہ کہیں کہ لا آف کازیلٹی جو ہے مثلا قانون علیت وہ ماخوذ ہے تجربے سے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹ سکتے. لیکن ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ تجربے سے ماخوذ نہیں ہے، اس سے تناقض لازم آتا ہے. وہ تناقض کیسے لازم آتا ہے؟ ترجیح بلا مرجح. تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اصلاً یہ جو قانون علیت ہے، لا آف کازیلٹی، یہ عقلی قانون ہے. دیکھو وہ میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتائیں گے. ہیوم صاحب یا ہمارے جو اشاعرہ تھے جو کازیلٹی جو نظر آتی ہے اس کو نہیں مانتے. لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ لا آف کازیلٹی کو نہیں مانتے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہراً سبب نظر آ رہا تھا یہ سبب نہیں ہوتا. یہ نہیں کبھی وہ کہہ سکتے، نہ کسی نے آج تک کہا ہے کہ اس کا سبب کوئی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز کا سبب ارادہ یا قدرت ہے. یہ جو ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں یہ محض کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اقتران. اقتران کو کیا کہیں گے؟ آپس میں ملے ہوئے انگریزی میں کیا ہوگا؟ بہرحال وہ یہ فرق ہے دونوں میں. تو لا آف، کچھ لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں امام غزالی یا اشاعرہ جو ہے وہ لا آف کازیلٹی کو نہیں مانتے. فضول بات ہے. وہ ہم نے اقتصاد میں دیکھا بھی تھا کہ وہ تو بتا رہے تھے امام غزالی کہ لا آف کازیلٹی تو عقلی قانون ہے. لیکن پل سے اڑنا عقلی قانون ہے. نہیں عقلی قانون نہیں ہے. ہاں بالکل. دیکھو مثال کے طور پہ نہیں بالکل کر سکتے. نہیں ڈیڈکشن تو ہم جس کو قیاس کہتے ہیں نا منطق میں ہوتی ہے ڈیڈکشن، وہ اصلاً انڈکشن نہیں ہوتا. قرآن مجید اگر آپ کہو کہ تو انڈکشن یوز کرتا ہے تو پھر کچھ اعتراض ہو سکتا ہے. ہاں انڈکشن دیکھو نہیں 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 دیکھو انڈکشن کیا ہے؟ انڈکشن صرف ایکسپیرینس کرنا ہے. نہیں مثال کے طور پہ انڈکشن تو ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں جنرلائزیشنز قائم کرنا ہے، یہی ہے نا. جیسے وہ فرمایا کہ یہ نہیں مانے سے موزہ دکھانے سے پچھلی قومیں تو یہ کیسے مان جائیں گے، لیکن یہ تو دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. ہاں بالکل. دیکھو اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اتار دیں، اب وہ انڈکشن نہیں ہے، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ مان لیں کہ یہ کلام اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. مثال کے طور پہ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان میں خیر دیکھتے تو ان کو سنوا دیتے ہیں، یا اگر جو ہے وہ انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو ہم معجزہ دکھا دیتے بالفرض. وہاں اللہ تعالیٰ قانون استقراء کے ذریعے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارا علم ہے. وہاں زیادہ انسان یہ کہے گا کہ اللہ میاں آپ کا علم ہمیں کیا پتہ، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن وہ انڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ بات کرے. ہاں نہیں وہ ان کی بات ایک لحاظ یہ تھی کہ ہمارے اعتبار سے گویا انڈکشن بتائی جا رہی ہے نا کہ پرانے لوگ نہیں مانے تھے تو اب بھی نہیں مانیں گے. تو تم نے دیکھا کہ 10 لوگوں کو معجزہ دکھایا گیا، 10 میں نہیں مانا تو اب یہ 11واں بھی نہیں مانے گا. تو یہ تو وہ اسی طرح کی بات ہو گئی. تو وہ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ اللہ میں کہہ رہے ہیں 10 کو دکھایا 11واں نہیں مانے گا تب تو بات درست ہوتی، لیکن صرف یہ بات نہیں تھی. واللہ اعلم. وہی نا وہ قطعی فیکٹر آ گیا. انڈکشن کے ذریعے وہ قطعیت پیدا نہیں ہو رہی، وہ فیکٹر قطعی بیچ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے. نہیں لا آف کازیلٹی جو ہے نا وہ ان دی اینڈ لا آف کنٹراڈکشن کی طرف لوٹتا ہے. قانون یہاں تک کہ وہ جو 3 قوانین ہیں وہ بھی لا آف کنٹراڈکشن ہی کی طرف لوٹتا ہے. اصلاً قانون تناقض ہے عقل کا، بس ایک ہی قانون ہے، ہر قانون کو آپ لوٹا سکتے ہیں. بہرحال آج اصل میں جو ہے نا وہ اہم ایک اور موضوع ہے. یہ یوں چل رہا ہے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لیکن ترجمہ کیا ہے؟ اذ کل من قلد فی التوحید ایمانہ لم یخلو من التردید. کیونکہ کا تعلق پیچھے سے، پچھلا شعر کوئی صاحب پڑھ کے بتائیں کیا ہے؟ ہاں ہر وہ شخص جو مکلف ہے اس پہ واجب ہے نا کہ وہ جانے کہ اللہ کے لیے جائز ممتنع اور واجب کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسولوں کے لیے جائز ممتنع اور
واجب کیا ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے جاننا؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اس لیے کہ کل من جس نے بھی قلد تقلید کی فی التوحیدی توحید میں ایمانہ اس کا ایمان لم یخلو نہیں خالی رہے گا من التردیدی شک اور شبے سے. میں بتاتا ہوں کہ یہاں شک اور شبے سے کیا مراد ہے. یعنی مقلد کا ایمان لازماً ہر وقت شک و شبے کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ من التردیدی سے مراد ہے کہ علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ اس کا ایمان قابل قبول ہے کہ نہیں. جو بھی توحید میں مقلد ہے اس کا ایمان علماء کے اختلاف سے خالی نہیں ہے. کیا مطلب اختلاف سے خالی ہونے کا مطلب؟ کچھ لوگ کہیں گے وہ مومن ہے، کچھ لوگ کہیں گے وہ مومن نہیں ہے. بات واضح؟ یہاں شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کسی دوسرے کے قول کو لے لینا، کسی دوسرے کے قول کو لے لینا بغیر دلیل کے. سمجھ آ رہی؟ اخذ قول الغیر، اخذ قول الغیر بغیر ایش. اچھا، دوسرے کے قول کو لے لینا بغیر کسی دلیل کے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے احتشام صاحب؟ میں امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لوں اگر بغیر یہ پوچھے کہ آپ کی دلیل کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. بات ہے. علم توحید میں یعنی علم عقیدے میں کوئی شخص کسی دوسرے کی بات مان لے بغیر دلیل کے تو یہ کیا ہوگی؟ تقلید. یعنی میں مان لیتا ہوں کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ خدا ہے، نہ مان لیا میں نے، دلیل ہے کوئی تمہارے پاس؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ تقلید. اچھا، مقلد جو ہے نا، مقلد جس کے بارے میں یہاں ہم اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، وہ کون سا مقلد ہے؟ وہ مقلد جازم ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مقلد جازم کون ہے؟ جس کو 100% یقین ہے اس بات کا. جازم کا کیا مطلب ہے؟ جزم کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے. مقلد جازم جو بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ خدا ہے اور رسول برحق ہیں، لیکن پورا یقین اسے حاصل ہے، شک اسے کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر اسے شک ہوگا تو وہ تو بالاتفاق مسلمان نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جس مقلد کے بارے میں ہمیں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ابھی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ صحیح قول کیا ہے، وہ کون سا مقلد ہے؟ جسے 100% یقین ہے کہ خدا برحق ہے. اگر اسے 100% نہ ہو تو پھر تو کوئی اختلاف ہے. یعنی کوئی شخص کہے کہ مجھے گمان غالب ہے خدا کے ہونے پہ، یا خدا کے رسول ہونے پہ گمان غالب ہے، تو وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، کسی کی ہاں بھی نہیں ہے. تو یہاں جو محل نزاع ہے وہ کون ہے؟ مقلد. آپ کا مقلد جازم کا معیار کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا وہ جازم ہے؟ 100% کیسے ہم طے کریں گے؟ انہوں نے کہا طے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا مقلد ہے، مقلد یہ تو مقلد ہے نا، ایک صاحب ہوں گے مقلد جن کی وہ اتباع کر رہا ہے، جن کی وہ تقلید کر رہا ہے. اگر وہ اس عقیدے سے پھر جائیں، یہ پھر بھی نہ پھرے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کے 100% ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ یعنی مثال کے طور پہ میں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ مان لیا کہ خدا برحق ہے، بس، اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نعوذ باللہ کسی دن والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں میں تو اس رائے سے ہٹ گیا، میں بھی ہٹ جاؤں گا، تو پھر میں مقلد جازم تھا ہی نہیں. لیکن اگر میں نہ ہٹوں اور میں کہوں نہیں خدا تو 100% ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مقلد جازم ہے. تو مقلد جازم کون ہے؟ کہ جس کا مقلد اگر مرتد بھی ہو جائے وہ پھر بھی مرتد نہ ہو. نہیں ہوتا. کئی دفعہ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے، یعنی بریلوی دیوبندیوں میں دیکھ لیں، کوئی بریلوی مقلد ہوتے ہیں اپنے کسی بڑے عالم کے، لیکن بریلویت کی وجہ سے ایسا تعصب پیدا ہو جائے کہ جس کے کئی دفعہ وہ شخص مذہب بدل لیتا ہے، وہ دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا. یہ صاحب نہیں ہوں گے، اور بلکہ کہیں گے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہو گیا اور ایسا ہو گیا. کیوں؟ وہ ایک خاص قسم کا تعصب پیدا ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اصل میں انہی کا ہی معتقد تھا. بس یہ ممکن ہے انسانی نفسیات میں کہ مقلد بننے کے بعد ایسا غائب درجے کا تعصب اس عقیدے کے ساتھ پیدا ہو جائے
کہ جن صاحب کا میں معتقد تھا وہ بدل بھی گئے ہیں تو میں نہیں بدلتا. ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں, یہ عام انسانی زندگی میں ہو جاتا ہے. بالکل, یعنی جازم کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہاں احتمال ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بات درست ہو سکتی. یعنی جازم کا مطلب کیا ہے, اس کے ہاں کوئی احتمال نہیں ہے کہ میرے قول کے سوا بھی کوئی قول ہو سکتا ہے, تو وہ جازم ہے 100%. جی ہاں دیکھیں, وہ ہم سیلف آدمی رسول ہے. ہاں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ توحید کے ہم جب دلیل کا کہتے ہیں نا, تو ہماری دلیل سے مراد ہے کہ جو اس فن میں دلیل ہو سکتی ہے. کیا اللہ کے وجود میں آپ کا کہنا دلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. رسول کا کہنا ہو سکتا ہے. اس لیے بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی رسول کا مقلد ہے تو وہ اصل میں مقلد ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس نے رسول کو رسول کیوں مانا ہے؟ اگر اس نے رسول کو رسول کسی دلیل کی وجہ سے مانا ہے, چاہے وہ دلیل اجمالی ہے, اب وہ کہتا ہے جو رسول فرماتے ہیں وہ برحق ہے, تو وہ مقلد نہیں ہے. نہیں, مجھے آپ کی بات سمجھ میں آگے بتاتا ہوں. بالفرض میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ احتشام صاحب مانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں احتشام صاحب کا قول میرے لیے دلیل ہے. کیا علم توحید میں احتشام صاحب کا قول دلیل شمار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا جب ہم کہیں گے نا کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, تو دلیل سے مراد ہے دلیل معتبر جو اس فن میں دلیل ہو. وہ اگر کہہ دے کہ نہیں میرے لیے احتشام صاحب کا قول دلیل, تو ہم کہیں گے یہ دلیل ہوتی نہیں ہے. احتشام صاحب کون سے معصوم ثابت ہو چکے ہیں؟ نہیں نا, بس یہ مراد ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں وہ اس کے لیے تو وہ دلیل ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس فن میں وہ دلیل معتبر ہے کہ نہیں. نہیں, تو ہم ابھی توحید کے علاوہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کا قول, شافعی کا قول میرے لیے دلیل ہو سکتا ہے کیونکہ میں مجتہد نہیں ہوں فروعات میں. اور دوسری بات یہ کہ مقلد جازم کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم اس شخصیت کو وہی اگر وہ اپنے اس قول سے پھر جاتا ہے, تو پھر اگر ہم اس قول کے اوپر قائم رہتے ہیں تو یہ جازمیت تو نہ رہی اس کے اوپر کہ جو ہم نے جن کو فالو کر کے, جس شخصیت کو فالو کر کے. دیکھیں, تقلید میں آپ نے اس شخصیت پر جازمیت نہیں دیکھنی, تقلید میں آپ نے دیکھنی عقیدے پر. جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کے اپنے ایگزامپل دی, ہاں آپ کے لیے بیسیکلی تو وہ آپ کے والد کی شخصیت ہے, ان کو نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, تقلید میں آپ جس چیز پر 100% یقین کر رہے ہیں وہ شخصیت نہیں ہے, وہ قول ہے. وہ کیا ہے؟ قول. شخصیت بدلتی رہے, آپ کا قول نہیں بدلتا, تو آپ جازم ہی شمار ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ تو مقلد ہیں, لیکن عقیدہ وہ قول ہے جو میں نے ان سے لیا ہے. اگر میرا تعلق اس عقیدے سے 100% رہتا ہے, چاہے ان کا رہے یا نہ رہے, تو میں مقلد ہوں. کس چیز کا؟ اس شے میں جو قول ہے اس کو مان رہا ہوں بغیر کسی دلیل کے. اب ہوا کیا ہے, وہ صاحب بدل جائیں گے میرے مقلد. میں کہوں گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ان صاحب نے اپنا دین بدل لیا, میں اس کی بات مان رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے ابھی تک. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مقلد بدل جائے گا, لیکن دلیل میرے پاس کوئی نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ مقلد بدل جائے گا. دوسری بات, یہاں جتنی بھی بات ہو رہی ہے نا, وہ علم توحید یعنی اصول دین میں تقلید کی بات ہو رہی ہے. بات واضح ہے, فروع دین میں تقلید کی بات نہیں ہو رہی. آپ کہیں گے کہ اصول دین میں تقلید سے تو, یعنی آپ کہیں اس کے خلاف دلیل کیا ہے, تقلید کر لے کوئی. اصول دین میں تقلید کی مذمت پر تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے. یعنی جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیوں کر رہے ہو, تم ان کی بات کیوں مان رہے ہو, ان کے پاس تو علم بھی نہیں ہے, عقل نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے, وہ کن چیزوں میں ہے؟ عقیدے کے مسئلے میں. بات واضح ہے. تو لہذا پھر غور و فکر کی دعوت. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات وآیات آیات. یہ سب کیا ہے کہ تم غور و فکر کرو. لہذا تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں نے ابا جان کی بات مان لی, یہ باطل. تو پورا قرآن مجید تو تقلید کی مذمت سے بھرا ہوا ہے. لیکن وہ تقلید کون سی تھی جس میں کیا ہو جائے؟ کیسے بالفرض آپ بتائیں, الٹ سمجھا حرکت الٹ ہوتا ہے. آرڈر نظر آنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ یہ جو دلیل فرام آرڈر ہے نا, جس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈیزائن آرگومنٹ,
وہ تو ہمارے متکلمین کے یہاں معتبر ہی نہیں ہے، لہذا وہ اصلاً دلیل نہیں ہے، وہ آئے گا تیسرے چوتھے نمبر پہ مؤیدات کی سطح پہ۔ اصلاً جو دلیل ہے دلیل حدوث، اس کا تعلق آرڈر سے نہیں ہے، اس سے صحیح کرو، اس کا تعلق آرڈر سے نہیں ہے، اس کا تعلق محض شے سے ہے، جو چیز موجود ہے بس اس کے اندر دلیل ہے کہ وہ اپنی خالق خود نہیں ہے، چاہے وہ ان آرڈر ہے یا وداؤٹ آرڈر ہے یا جیسے بھی ہے۔ تو جو آرگومنٹ ہے یا دلیل، جس کو دلیل نظام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظام یا دلیل عنایت، وہ اصلاً قطعی دلیل نہیں ہے، 100% نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، یہ پتہ چل گیا کہ یہاں محل نزاع کون ہے؟ مقلد جازم۔ ایک اور بات، یہاں مقلد جازم وہ ہے جس کا عقیدہ حق ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقلد جازم ہو، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تار نکل گئی تھی لیکن اس کو جڑ تو گئی ہے، یہاں سے نکلی تھی لیکن مجھے لگتا ہے اس میں سے تار کچھ نہیں، کس کو کھول کے نہیں ہوئی؟ یہ بھی ہل جاتا ہے کئی دفعہ، ایک منٹ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے نہ ہو گیا کچھ، نہیں یہاں تو جھٹکا پڑا ہی نہیں ہے، چلیں بہرحال اس کو اب کل دیکھیں گے۔ نہیں ادھر صحیح مسئلہ ہے، نہیں وہ دیکھیے نہیں آ رہا اصل میں، ہاں چلیں اس کو کر لیں گے۔ ہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نہیں، یعنی جو محل نزاع ہے وہ عقیدہ حق ہے، یعنی وہ شخص مقلد ہو، توحید میں جازم ہو 100%، اور اس کا عقیدہ بھی حق ہو، یعنی وہ ٹھیک بات مان رہا ہو، تو لہذا یہاں بات یہود و نصارہ یا ان کی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مقلد ہوں لیکن ان کا عقیدہ برحق نہیں ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا عقیدہ برحق ہے لیکن اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں؟ سوال یہ تھا، کیونکہ یہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا، یہ بحث ہو رہی تھی کہ جو بھی توحید میں مقلد ہے اس کا ایمان تردید اختلاف سے خالی نہیں ہے، تو یہ کون مقلد ہے جو دوسرے کا قول علم توحید میں بغیر دلیل کے لے لے لیکن 100% یقین رکھتا اور اس کا عقیدہ بھی حق ہو؟ اب یہ محل نزاع ہے، بات واضح ہو گئی؟ اس کا ایمان بھی تردید سے خالی نہیں ہے۔ تردید سے مراد علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ شخص مومن شمار ہوگا، کون شخص مومن شمار ہوگا؟ جو علم توحید میں مقلد ہے، 100% یقین رکھتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے، اس کو ہم مومن کہیں گے کہ نہیں؟ ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ توحید میں تو مقلد ہے، ابھی آپ نے خود ہی بتایا گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ انسان کے لیے اسلام میں سود کھانے کی گنجائش ہے، لیکن جو سود کھائے گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، اب پتہ چلا گنجائش کا نہ ہونا اور شے ہے، اور یہ سوال کہ یہ شخص مسلمان شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور یعنی تیسری چیز بھی لکھ دو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ یہ کئی دفعہ نا التباس ہوتا ہے، محل یہ واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقلد کون ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے۔
عند اللہ، اختلاف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان شمار ہوگا کہ نہیں، وہ تو منافق بھی ہوتا ہے، یہ بھی محل نزاع نہیں ہے۔ محل نزاع کیا ہے؟ آخرت میں اس کی نجات ہونی ہے کہ نہیں، بات واضح ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا، یہ محل نزاع ہے۔ مقلد کون ہے؟ جو دوسرے کا قول بغیر دلیل کے لے رہا ہے توحید اور رسالت کے بارے میں، اسے 100% یقین ہے، اس کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہا ہے، کیا یہ شخص اللہ کے ہاں قیامت کے دن مومن شمار ہوگا؟ یہ ہے اصل میں محل نزاع۔ بات واضح ہے؟ دنیا میں ہوگا 100% ہوگا، جیسے منافق اس کا نماز جنازہ سب ہوں گے، منافق ہوتا ہے تو یہ تو بالاولیٰ ہوگا، اس کو تو یقین ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا محل نزاع کیا ہے؟ عند اللہ۔ بات واضح؟ ہاں اب آپ بتائیے۔ محل نزاع یعنی محل نزاع کا مطلب ہے کہ کسی بھی اختلاف میں، جب آپ کہتے ہیں نا اختلاف ہے یہاں، تو آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اختلاف کس شے میں ہے، اس کی ساری صورتیں واضح کریں نا، اس کو ہم کہتے ہیں محل نزاع، بون آف کنٹینشن کو طے کرنا۔ محل نزاع، تو محل نزاع کس مقلد کے بارے میں اختلاف ہوا ہے؟ ان شرائط کے ساتھ جو مقلد ہوگا اس میں اختلاف ہو گیا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں، قیامت کے دن نجات پائے گا کہ نہیں۔ اللہ کے ہاں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن نجات پائے گا کہ نہیں، یہ ہے جی۔ اب آپ غور کر کے بتائیے کہ کیا کریں۔ یعنی آپ لوگوں نے طے نہیں کرنا، ویسے صرف اپنا خیال ظاہر کرنا ہے۔ اس میں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی یا رسول کو چھوڑ کے اس کے بعد جو بھی آدمی ہے، جیسے ہم اگر امام کا بھی کہیں، امام ابو حنیفہ، جیسے اگر میں حنفی ہوں تو میرے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ان کی بھی مجھے کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جو کہ نہیں، ابھی بھی یہ محل نزاع نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ مسئلہ یہاں کنسیڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فروعات کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ عقیدے میں آپ لے رہے ہیں فلاں کا قول بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل۔ اچھا، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے مقلد کا وجود ہوتا ہے کہ نہیں، عقلاً ممکن ہے۔ عادتاً بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ ایسا مقلد دنیا میں پایا نہیں جاتا، یعنی بعض بڑے بڑے محققین کا خیال یہ ہے کہ ایسا مقلد دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے ایسا مقلد؟ ہو تو سکتا ہے، عقلاً تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں، آج کل بھی کوئی نہیں ہوتا، نہیں چاہے پڑھا نہ ہو، لیکن اگر وہ واقعی دیکھو، پھر وہی بات، محل نظام میں وہ داخل ہوں گے کہ نہیں؟ محل نزاع ہے کہ ان کو 100% یقین ہو ٹھیک ہے، اگر 100% جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کہیں مجھے تو شک ہے، تو وہ تو اس میں سے ویسے ہی نکل گیا۔ نہیں، میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے قرآن اور رسول کے علاوہ اگر کوئی چیز اس شخص کے بارے میں ایسی ملتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں بالکل اس میں 100%۔ دیکھیں پھر ایک اور بات، ابھی اس میں آپ نے محل نزاع کو فوکس کر لیا مقلد پہ، ابھی قطع نظر کہ اس کا مقلد کون ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت بدماش ہے، جو مرضی ہے، بہت نیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ واقعی تقوی اور طہارت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کس کو فالو، اصل مسئلہ یہ کہ اس کے پاس اپنے اس قول کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ امر واقع میں ہاں خود تو ہو سکتا ہے وہ اس کو دلیل سمجھ لے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہے۔ تو علم توحید میں کون دلیل ہوگا؟ وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، رسول تو دلیل ہے ہی ہے، لیکن امر واقعہ میں دلیل ہوگی جو واقعی خدا کے وجود پر دلالت کر سکے اور رسول کی رسالت کو ثابت کر سکے۔ میرا وہ مقلد ہو گیا اور تو میرا قول تو دلیل ہے ہی نہیں، اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کا وجود اس کے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا تو ممکن ہے، ایسے شخص کا وجود ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں بھی دلیل نہ سمجھتے، ایسے شخص کا وجود ممکن ہے کہ جس کے پاس امر واقع میں دلیل نہ ہو اور اس نے قول لیا۔ نہیں، اصل میں جو ایسا شخص ہوگا نا مقلد، جو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں مانتے ہو، وہ اس سے کہا جائے گا، وہ کہے کہ اس لیے مانتا ہوں کہ زید مانتا ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا زید مانتا ہے اس لیے مانتے ہو، اور اگر زید نہ مانے بالفرض اسے سوال کیا جائے
تو کہے پھر میں بھی نہ مانوں، تو پھر محل نزاع سے نکل گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر وہ صاحب کہیں کہ میں زید کے ماننے کی وجہ سے مانتا ہوں، اور اگر زید صاحب نہ مانے، یعنی میرے خیال میں زید کا قول دلیل ہے، اور زید نہ مانے تو میں بھی نہ مانوں، یہ شخص مقلد جازم نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا پھر وہ محل نزاع سے نکل رہا ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مقلد جازم کی. وہ کہہ رہا ہے یہ مانے نہ مانے پھر بھی مانوں گا. ٹھیک ہے. ہاں مقلد وہ قول میں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ جازم ہے. جازم کا مطلب اسے 100% یقین ہے. نہیں، محل نزاع سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ مطلب یہ محل نزاع ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بھی آپ گفتگو کریں کسی سے بھی، کوئی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہو، اس میں آپ نے محل نزاع طے کرنا ہے، ورنہ اکثر باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ ہمارا اختلاف ہے کس جگہ. تو ہمارا اختلاف ہے عند اللہ، عقیدہ حق ہے اس کا، 100% یقین ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تفصیلی نہ اجمالی. ٹھیک ہے. دیکھیے اہل سنت میں سے کچھ بڑے بڑے بزرگوں کا خیال ایسا رہا، لیکن وہ قلیل ہیں، کہ یہ شخص مومن نہیں ہے یا نہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ قول صحیح تر قول بعد میں آتا ہے. جیسے بہت بڑے متکلم گزرے ہیں، امام، ان کا نام ہے امام سنوسی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص کیسے مسلمان؟ اللہ کے ہاں نہیں، یہ اللہ کے ہاں کی بات ہو رہی ہے، دنیا کا قانون نہیں کہہ رہے وہ، کیونکہ اس کے اور یہود یا نصارہ یا کسی اور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، بس ویسے ہی مان رہا ہے. تو باقی لوگ اگر بالفرض یہ باطل گھرانے میں پیدا ہوا تھا تب باطل مان رہا ہوتا یہ بغیر دلیل کے، تو کیا فرق ہے؟ اس نے کیا کمال کیا ہے؟ تو لہذا یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ صرف اس کی اہمیت کے لیے ہے کہ پتہ چل جائے کہ گویا انسان کو علم توحید میں علی وجہ البصیرہ ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل سے مروی کیا ہے؟ وہ بڑی اہم بات، وہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ معصوم کا مقلد ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ احتشام سے معصوم تھوڑی، اگر وہ کس کا مقلد ہے؟ معصوم. معصوم کون ہوگا؟ ہمارے خیال میں رسول کے سوا کوئی نہیں. تو اگر وہ رسول کا مقلد ہے تو پھر وہ مومن ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کے قول کی جنہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا رسول کا مقلد تو نہیں ہے، اس نے رسول کو رسول کیوں مانا ہے؟ اگر وہ کہے رسول کو رسول زید کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے، پھر اس کا مسئلہ ادھر ہی چلا جائے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے رسول کو رسول، تو ان کے معجزے کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، چاہے اجمالی طور پہ دلیل اس کے، پھر وہ مقلد ہے ہی نہیں. اس کے پاس اجمالی دلیل تو آ گئی نا. تو لہذا اگر وہ معصوم کا مقلد ہے تو وہ اصلاً مقلد نہیں ہے. بات واضح. اہل سنت کے جو جمہور ہیں ان کا قول کیا ہے، اور یہی قول انشاءاللہ برحق ہے، کہ یہ وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں. وہ کیا تھا پہلی نشست میں؟ سبحان اللہ، آج پورا ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہاں بالکل، مسلمان ہے عند اللہ، لیکن گناہ کر رہا ہے، عاصی ہے. کیا ہے اسے؟ اچھا آپ کہیں گے مسلمان کیوں ہے؟ کیوں مسلمان ہے وہ؟ دیکھیں اصل مقصود دلیل ہے کہ مدلول. ان لوگوں نے کہا اصل مقصود دلیل ہے کہ مدلول. مدلول کیا ہے؟ دلیل کے نتیجے میں جہاں تک پہنچنا ہے آپ نے. اگر اسے وہ مقصود حاصل ہو گیا 100% کے درجے میں، اور اپنے مقلد کے پھر جانے سے بھی وہ پھرنے والا نہیں ہے، چاہے اس نے محنت جو بھی، اب اسے مقصود تو حاصل ہے نا، تو یہ ہے تو مسلمان. اللہ اور اس کے رسول پر اسے کامل یقین حاصل ہے کہ نہیں؟ کامل یقین حاصل ہے. دلیل تو یہاں تک پہنچانے کے لیے تھی، اس کو تو وہ پہلے ہی حاصل ہو گیا، لیکن اس کے پاس دلیل ہے نہیں. وہ ایک فرض کا تارک ہے. کس کا تارک ہے؟ فرض کا. اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، لیکن وہ دلیل کس درجے میں ہوگی؟ ہر مسلمان پہ جو فرض ہے، تفصیلی یا اجمالی؟ اجمالی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر مسلمان پر جو دلیل فرض ہے وہ اجمالی ہے. اجمالی دلیل کیا ہے؟ وہ جو مشہور ہے نا کہ وہ اعرابی سے پوچھا گیا کہ خدا ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ ہے، اور اس نے بتایا کہ البعرۃ کیا ہے؟ تدل علی البعیر، کہ جو مینگنی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنے اعتبار سے دلائل دیے. اور اس نے کہا پھر کیا کہا کہ
والاثر تدل علی المسیر، اگر کوئی پاؤں کے نشان ہے تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گزرا ہے. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات ذات نہیں ہونا چاہیے ہیں، وہ کیا ہوگا پھر، لیکن بحر تو مذکر ہے چلو جمع کر لیتے ہیں. والبحور ذات امواج، کہ یہ جو زمین ہے رستوں والی، آسمان ستاروں والا، سمندر جو ہے وہ لہروں والا. افلا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ سب لطیف اور خبیر پہ دلیل نہیں ہے؟ کافی. اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات وارد کرنا شروع کریں ڈیوڈ ہیوم اور کانٹ کے، اور وہ دلائل جواب نہ دے سکے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے دلیل اجمالی حاصل ہے نا. اسی لیے ایک بڑے بزرگ گزرے جن کا نام ہے ابو معین النصفی. کیا نام ہے؟ یہ امام غزالی کے ہم اثر ہیں اور بہت بڑے عالم تھے. ان کی نصفی نہیں، نصفی بہت سے ہیں، جو آپ مشہور نصفی کہتے ہیں وہ والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے مقلد کا وجود عادتاً نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ایسے مقلد کا، جس کی ابھی ہم نے ذکر کیا نا، کہنا ایسا مقلد ہوتا کوئی نہیں. کون ہوگا کہ جو اس سے پوچھے کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس خدا کے بارے میں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسا ہو مشکل سے ہوگا. تو عموماً ایسا مقلد کا وجود دنیا میں نہیں ہے، یا ہوگا بھی تو اکثر مسلمان دلیل اجمالی رکھتے ہیں. اکثر جو واقعی مسلمان ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جو یہ لوگ ہیں ان کو تو شک ہے، تو ہم وہ نکل گئے، بحث سے ہی نکل گئے نا. تو اکثر جو مسلمان ہیں 100% یقین رکھنے والے، وہ کسی نہ کسی درجے میں کیا رکھتے ہیں؟ دلیل اجمالی رکھتے ہیں. اگر آدمی اپنے دل میں سیٹسفائیڈ ہے، ہوں یعنی کہ اس کو کوئی ایک وہ نہیں ہے، شبہ یا ہوتا ہے نا کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں کچھ بس کافی ہے. کیا ہے یہ کیا ہے، شاباش. اس کا مطلب ہم لیں گے کہ اس کے اتارنے کے باوجود یہی کام چل رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی اجمالی دلیل ہے. ہاں نہیں، آپ اگر آپ انٹروسپیکشن کریں، اپنے اندر اتریں گے تو آپ کو شک و شبہ انشاءاللہ کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ ویسے خدا کے دلائل اپنے اندر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یعنی آپ کبھی جب بھی غور کریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی تو دلیل نظر آ ہی جائے گی. یعنی کہ یہ ہے نا کہ ہم نے کچھ چاہے وہ کائنات ہو، آپ کہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کچھ چیز تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہم نے سنی ہوتی ہے یا اس طریقے سے جنرلی بہت زیادہ غور نہیں کیا. لیکن اگر آپ ابھی جیسے پچھلے دنوں میرے کو نظر سے گزرے کہ یہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ ہوتے ہیں جس پر یہ فلاسفہ جو ہے ایسی قسم کی چیزیں جو نان مسلم بیسیکلی، لیکن وہ جو ڈسکس کرتے ہیں دنیا کے بعد کیا ہے، زندگی کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، تو یعنی ذہن میں ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے، میرے وہ نہیں وسوسہ ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر ذہن میں یہ ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسی حیثیت ہے مسلمان کی، اور ہمیں ایک ایسی یعنی کہ اطمینان مل گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یعنی کہ کنفیوژن نہیں ہے کہ انسان کدھر سے آیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا یہ اس کو ہم اس مطلب پہ لے سکتے ہیں کہ ایسے دیکھیں بالکل، اگر دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فلاں کو سنتے ہیں فلاں، لیکن آپ کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول رسول ہیں، ان کی رسالت پہ ہزار دلائل ہیں. بات ہے. لہذا اب انہوں نے بتا دیا، جو بتا دیا وہ برحق ہے، لہذا مجھے ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دلیل ہے. اس سے مطلب آپ دلیل پہ کھڑے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ معصوم کی تقلید آپ کر رہے ہیں. اس کل من جو امام احمد بن حنبل کا قول تھا، معصوم کی تقلید کر رہے ہیں. تو معصوم کا معصوم ہونا ثابت ہوا ہے، رسول کی رسالت ثابت ہوئی ہے. بدو کی بات آپ کر رہے ہیں، میں اس کو کہہ رہا تھا وہ اس کا ذہن کتنا نہیں، وہ لوگ بہت ذہین تھے، وہ لوگ واقعی فطرتاً بہت ذہین لوگ تھے. اب لوگ اس طرح کے ذہین نہیں ہوتے. جس طرح فی البدیہہ وہ جواب دے دیا کرتے تھے نا لوگ، یعنی آپ پوچھیں اور وہ یعنی ایسے ایسے خطیب بدو ہوتے تھے، لیکن ایسے ایسے خطیب تھے کہ گفتگو کرتے رہیں گے، بیچ میں ایک لہجے کے لیے نہیں اٹکتے. حضرت امیر معاویہ کے دربار میں اسی طرح ایک بدو خطیب آئے، ضحیٰ یعنی چاشت کے بعد انہوں نے تقریر شروع کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ. ظہر کی نماز تک کرتے رہے، اور حاضرین نے گواہی دی کہ ایک دفعہ جیسے نا زبان اٹکتی ہے، جیسے ہماری ہر وقت بولتے، ایک دفعہ بھی نہیں اٹکی زبان.
اس طرح گفتگو ان کے ہاں زبان، اور زبان کی قوت کا مطلب ہے تفکیر کی قوت، یہ بات ذہن میں رکھیے. یعنی اگر زبان زبردست ہے نا، اس کا مطلب ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت زبردست قسم کی ہیں. تو وہ لوگ بہت خاص لوگ تھے. وہ پیور نیچر کے بہت قریب. لہذا اب لوگوں کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے اور ادھر کی باتیں سن لی، فلاں فلسفی نے یہ کہہ دیا، لیکن ایک ہوتی ہے نا لاجیکل انڈرسٹینڈنگ اور ایک صحیح طریقے پر غور و فکر، ایک مستقیم سیدھی راہ پر، وہ نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے دیکھیں لوگوں کے پاس اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی کوئی نہیں. بہت پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہے. یعنی یہی طے کرنا کہ محل نزاع کیا ہے، یہ ہم اکثر نہیں کرتے. کسی بھی جگہ پہ گفتگو کرتے وقت کچھ نہیں پتہ ہوتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. بہرحال یہ بس اس شعر کا آپ کو خلاصہ معلوم ہو گیا. اذ کل من قلد فی التوحید ایمانہ لم یخلو من التردید، یا من تردیدی، من تردیدی. بس اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی علی. اس لیے کہ بتاؤ تم، کیونکہ محل نزاع سے نکل جائے گا. دیکھو اصل میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ہم نے جس مقلد جازم کو جازم کہا، اس کے لیے سب سے بڑا شک یہی ہو سکتا ہے نا کہ اس کا مقلد اپنے عقیدے سے پھر جائے بالفرض. اس سے بڑا شک کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کہ وہ مقلد کے پھرنے سے بھی نہیں پھرتا، لہذا ہم اس مقلد کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے. اچھا باقی دوسری بات بھی تمہاری درست ہے کہ مقلد کے ایمان پر شبہ زیادہ آسانی سے وارد ہو سکتا ہے، لیکن جب متکلمی یا علم عقیدہ میں علماء نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہاں فیصلہ مستقبل کی بنیاد پہ نہیں کرنا. انہوں نے فی الحال دیکھنا ہے کیا ہے. اگر مستقبل میں شک شبہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر اس محل نزاع میں رہے گا کہ نکل جائے گا؟ نکل جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈینجرس جگہ پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی اسی حالت پہ رہا تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس اعتبار سے تو خطرے میں ہے ہی ہے نا کہ اس کے پاس وہ گناہ گار ہے، یعنی وہ ایک فرض کا تارک تو ہے. لیکن فی الحال اگر اسے شک ہو جائے فی الحال، تو پھر وہ اس محل نزاع میں ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ مقلد جازم نہیں رہا. اور مطلب جو احتمالات ہیں نا، وہ تو محقق پر بھی وارد ہو سکتا ہے شک و شبہ کہ نہیں. یعنی جو شخص دلیل کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ نہ کرے کسی پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اس احتمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مستقبل میں ہو سکتا ہے، اس احتمال کی بنا پر حکم نہیں لگایا جائے گا. مقلد جازم کا کانسیپٹ میں یہ کنٹرڈکشن لگ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مقلد اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر نہیں آپ نے اس کے ورنہ تو اگر پیور مقلد ہوتا تو اس کو پھرنا چاہیے. مقلد دلیل میں آپ دیکھو اصل میں نا، ہاں نہیں دلیل میں مقلد اصل میں دیکھو اس کو تو واقعی یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سیلف کنٹرڈکٹری سی بات ہے، مقلد اور جازم. اس لیے وہ ابو معین النفسی نے کہا ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں. لیکن آپ نا اگر انسانی نفسیات پہ غور کریں، یعنی اب صرف اپنے اوپر غور کریں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی بات کا 100% یقین ہوتا ہے، لیکن میں جب اپنے اندر اتر کے غور کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے میرے پاس اس کی دلیل ہے کوئی نہیں ویسے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے اور مجھے بس 100% یقین ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہے؟ ہو جاتا ہے. تو انسان کے ساتھ یہ ممکن ہے، یعنی میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ خدا ہے. میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ہے. کوئی دلیل میں کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس، میرا دل گواہی دے رہا ہے خدا ہے. یہ ہے تو مقلد یعنی چاہے وہ قول کا، لیکن اس کے بعد دلیل تو کوئی نہیں ہے نا. ضروری نہیں ہے. اصل میں قول کو لے لینا، غیر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آخر وہ قول کہیں سے اس کے پاس پہنچا ہی ہوگا نا. تو اصل میں کیا تھا کہ اخذ قول الغیر، کوئی قول اس کے پاس آ گیا، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس پر اسے، اس لیے ہم نے کہا مقلد بدل بھی سکتا ہے، لہذا اس کا اعتبار تھا ہی نہیں. اصل میں کس بات کا اعتبار تھا؟ اس قول پر اسے یقین جازم حاصل ہو گیا. تو یہ انسانی نفس کے لیے ممکن ہے. اللہ عالم. ایگزامپل دی جاتی ہے کہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کے اوپر سے باہر، ہاں وہ روزانہ کرتا تھا کر گیا ایک بندہ جس کو اور کچھ نہیں تھا، تو وہ مولوی صاحب کو نہیں کر سکتے. ہاں، اور مولوی صاحب کے ساتھ ایک دن جانا ہوا تھا، میں تو روزانہ اس طرح جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں.
ہاں ایسا ہی ہے، یعنی کوئی عام سا آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ میاں نے، مولوی صاحب نے کہا اللہ میاں لازماً رزق پہنچائے گا، اس کو یقین ہے تو اس تک پہنچ بھی جاتا ہے. مولوی صاحب کو یقین نہیں ہے ان تک اکثر نہیں پہنچتا. اچھا اس میں تکلیف میں مکلف اپنی عقل یعنی میری جتنی عقل میں اتنا ہی مکلف، اگر میری عقل میں ایک غلط دلیل ہے اس کو میں دلیل سمجھوں تو اب میں مکلف کنسیڈر ہوگا اس صورت میں. یہ اصل میں آپ کا سوال اس میں یہ جو ہے نا جس شے کے بارے میں یعنی آپ دلیل کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصول دین میں مجتہد مختی کا کیا ہوگا. مطلب یہ اصل میں محل نزاع یہ جو اب ہے نا، اب آپ مقلد نہیں ہیں، آپ دلیل پہ چل رہے ہیں، دلیل میں غلطی لگی ہے. نہیں امر واقع کا یہاں مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ نے کہا کہ میں نے جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہیں نا کائنات خدا کے وجود پر، میں نے اس پہ بڑا غور کیا، مجھے اس میں خدا کے وجود پہ کوئی دلیل نظر نہیں آئی. سمجھا رہی؟ یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا کے عدم وجود پہ کوئی دلیل مل گئی بالفرض، اس نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دلیل ہے یہ مجھے دلیل نظر نہیں آتی. اب یہ کون شخص ہے؟ یہ مقلد نہیں ہے اصلاً، کیونکہ اس نے کسی اور کا قول بغیر دلیل کے نہیں، اس نے کہا کہ میں خود سوچ رہا ہوں، میں کسی کا قول نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. اب یہ شخص ہے جس کو اصول دین میں اجتہادی غلطی لگ رہی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اصول دین میں اجتہادی غلطی ممکن ہے، یعنی کہ وہ اجتہادی ہو. 99.999% جو لوگ ہیں علماء امت کے، صرف اہل سنت کے نہیں امت کے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس جگہ وہ معذور نہیں ہے. اصل میں اس کو عقل کے اس راہ میں جو غلطی لگی ہے وہ اس کی کسی تقصیر کی بنیاد پہ لگی ہے یا خلوص نیت کے ساتھ لگی. انہوں نے کہا عقل کی اس راہ میں ان کا خیال یہ ہے لازماً اگر ان معاملات میں یہ جو معاملات ہیں ان میں غلطی لگے گی تو انسان کے نفس کی خطا ہے کسی جگہ پر، یعنی اس میں ان کا حکم یہ ہے، یعنی وہ اصلاً علمی غلطی نہیں ہے، کہیں کوئی شے بیچ میں ہے، یعنی وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہیں کچھ اور ہے، لہذا اس لیے وہ معذور نہیں. لیکن خلوص نیت کے ساتھ بھی تو کوئی تقصیر ہو سکتی ہے، نفس کی کوئی لفظ جو ہے وہ خلوص نیت یعنی نیت صاف ہے اور پتہ نہیں ہے کہ نفس کی کوئی شامل. ہاں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا، یعنی یہ آپ ابھی فرضی ایک صورتحال ہے کہ نفس بالکل مخلص ہے حق تک پہنچنے کے لیے، بالکل مخلص ہے اور حق تک نہیں پہنچا، یہی ہے نا؟ نہیں اب یوں ہے حق کے لیے وہ مخلص ہے، حق تک پہنچا تو نہیں نا، یہی ہے. گویا اس قول کے پیچھے جو امپلائڈ بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص 100% حق کے لیے مخلص ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ حق تک نہ پہنچے. اسی قضیے کو وہ نہیں مانتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی قضیے کو وہ نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہوتا ان کے خیال میں. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ راہ میں اور موت آ جائے، وہ اور مسئلہ ہے. ایک ہے وہ اپنے اس فکری سفر کی انتہا کر کے نتائج بیان کر رہا ہوں، کہہ رہے یہ اسی قضیے کو ہم نہیں مانتے کہ اخلاص نیت کے ساتھ انسان باطل تک پہنچتا ہے، یعنی بالکل اس نے اپنے آپ کو مجرد کیا ہے حق تک پہنچنے کے لیے، سمجھ آ رہی، بالکل ان بائسڈ ہو کے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں باطل تک پہنچاؤں. وہ کہتے ہیں یہی ممکن نہیں، ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. انسان بیچ میں بہت سی جگہوں پہ جانتے بوجھتے کچھ دو نمبریاں دکھا رہا ہوتا ہے. واللہ عالم، خیال یہی ہے. وہ اور مسئلہ ہے، ہاں وہ اور مسئلہ ہے. یعنی ہم تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تک دعوت پہنچی اور ہم نے کہا یہ دیکھو خدا کے وجود پہ دلائل ہیں اور یہ رسول کی رسالت پہ دلائل ہیں. اس نے کہا میں نے سب پہ غور کیا، مجھے رسول کی رسالت ثابت نہیں ہوئی. اب معذور ہے؟ نہیں معذور. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ پھر ایک اور قضیہ ہے کہ وہ ہم نے کیا کہا تھا مکلف کون ہوتا ہے؟ مکلف کی جو 4 شرائط تھیں اس میں سے بلوغ الدعوہ تھی، تو گویا وہ مکلف ہی نہیں ہے. لہٰذا اس پہ مومن اور کافر کا بھی حکم نہیں لگے گا، وہ پھر ایک اور ایک جگہ چلا گیا. تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مکلف. مکلف کون ہے؟ جو عاقل ہے، بالغ ہے، سلیم الحواس ہے، بلوغ الدعوہ، دعوت اس تک پہنچی. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ خطا تک پہنچتا ہے اجتہاد میں، اصولی معذور نہیں ہے.
وہ شخص جو مکلف ہے وہ اگر تقلید کرتا ہے تو اس کا کیا؟ تو یہ سب اب کس کی بات ہے؟ مکلف. ہاں مکلف وہ ہے جو بلوغ الدعویٰ. بہرحال لیکن واللہ عالم یہ مسئلہ ہے، یعنی اسی طرح بیان کیا علماء نے. بات کوئی خراب نہیں ہوئی. دیکھیں واللہ عالم پہ بات خراب ہوگی. دیکھیں بات تو بنی ہے. بات کیا ہے؟ اصول دین میں انسان کو دلیل پر ہونا چاہیے. اگر وہ تقلید پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ مسلمان شمار ہے اگر ان شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو اعلیٰ وجہ البصیرہ کسی درجے میں بنائے. بس یہ خلاصہ ہے آج کی بحث کا. جی جی دوبارہ بتائیں کیا مطلب؟ اصول دین پہ آپ اور میں سب مجتہد ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقلید نہیں کر سکتے کسی کی، تو کون ہے آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ امور وہ ہیں جس کی معرفت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر عقل میں رکھی ہے. مطلب یہ ہے آپ کو بھی، یعنی قیامت کے دن آپ سے فروع دین کے بارے میں فردن سوال نہیں ہونا. اصول دین کے بارے میں قبر میں بھی الگ الگ سوال ہوگا کہ من ربک وما دینک ومن نبیک. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں اگر منافق کا قول آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا ہے؟ وہ کہے گا ہا لا ادری قلت ما قالہ الناس. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا. مجھے نہیں پتا وہ رسول ہیں کہ نہیں. ہا لا ادری قلت ما قالہ الناس. کیا مطلب؟ وہ بتانا کیا مطلب پتہ یہ چلا کہ وہاں تو اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو معذور نہیں کیا، وگرنہ کیا ہوتا؟ قرآن مجید میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین. سب کہیں گے کہ بھئی انہوں نے گمراہ کیا، ان کو اللہ یہ کہیں گے سب کو لکل ضعف. کسی کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار نہیں دیا کہ میں مقلد تھا اپنے بڑوں کا، وہ لہذا انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، ان سے پوچھیں. عذر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو؟ نہیں دیا. واقعی جو شخص قرآن مجید پڑھے گا ممکن نہیں ہے کہ اسے دلیل اجمالی حاصل نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید صرف یہ تھوڑی کہنے آیا ہے کہ مجھے مان لو کہ میں خدا ہوں اس لیے کہ میں خدا ہوں. وہ دلائل بھی دے گا نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اور اس کے بعد رسول کی بات آئی تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو قرآن مجید خود دلائل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا، مستقل کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید یہ نہیں لوگوں سے طلب کر رہا کہ تم میری بات اس لیے مان لو کہ میں نے کہا ہے، بلکہ میری بات اس لیے مانو کہ میں دلیل بھی دے رہا ہوں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. دوسروں سے بھی قرآن مجید یہی کہتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ایک بات رہ گئی، وہ بات یہ رہ گئی کہ اہل سنت، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ آج کل کئی لوگ کہہ دیتے ہیں تقلید کرو بس، اس میں مان لو. اہل سنت نے کہا کہ ہمارا قول ہے کہ تقلید والا شخص ہے تو مسلمان، لیکن اہل سنت کے ہاں الامر بالتقلید نہیں ہے کسی بھی صورت میں. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو نہیں کہا جائے گا کہ ان مسائل میں تقلید کرو، کیونکہ جب کہہ دیا کہ یہ عاصی ہے تو عصیان کی دعوت تو نہیں دی جاتی ہے. ہاں اگر کوئی بالفرض مقلد ہے اور واقعی ان شرائط کے ساتھ ہے تو وہ اللہ کے ہاں مسلمان ہے، لیکن ہم کیا سب کو یہ دعوت دیتے پھریں گے کہ وہ کیا کرے؟ تقلید کرے. اور قرآن مجید میں جو تقلید سے روکا گیا ہے، جس کو ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اصلاً یہ جگہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں واقعی اللہ میاں نے تقلید سے روکا ہے، اور علماء نے اسی جگہ کو سمجھ کے وہیں تقلید سے روکا ہے، لیکن اس کو اپلائی کیا کر رہے ہیں؟ اس جگہ پہ. یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے امام ابو حنیفہ یا شافعی پہ؟ نہیں ہو سکتی نا. ویسے تو ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ اصلاً یہ ہے اصول دین میں، کیونکہ قرآن مجید توحید کی دعوت دے رہا ہے، رسالت کی.
تو امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مقلد کون ہوتا ہے. نہیں آپ بے شک نہ سمجھیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ بس ہمیں اللہ میاں نے غور و فکر کا کہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں واقعی اس طرح کی باتوں سے ہو سکتا ہے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سمپل سی بات ہے. یعنی یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں مقلد ہونا ہے اور کہاں مقلد نہیں ہونا. نہیں اس میں کوئی علم کی بات بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مطلب علم کوئی بھی نہیں ہے اس میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی علم ہے اس میں تو صرف کیا ہے مقلد کون ہوتا ہے اور اس کا ایمان مقبول ہے کہ نہیں. کیا ہے مقبول ہے کہ نہیں افتخار صاحب؟ نہیں مقبول. کون سی والی؟ کسی دن اڑ کے دکھا دیتے. ویسے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر عقلاً ممکن نہ ہوتا تو پھر مطلب آگ کا نہ جلانا بھی عقلاً ناممکن ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ آگ نے نہیں جلایا. ہاں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ خرق عقل ہے یا خرق عادت؟ نہیں، اگر ایک کا وہی مفہوم رہے جو ایک کا ہے، اور تین کا بھی وہی مفہوم رہے جو تین کا ہے، اور جمع کا بھی وہی مفہوم رہے جو جمع کا ہے، پھر نہیں ہو سکتا. وہی میں نے اس لیے عرض کیا آپ ایک کا نام 4 کا نام 1 رکھ دیں، ممکن ہے 1 جمع 1 جو ہے وہ 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں تو معنی پہ غور کرنا ہے نا ہم نے. تو ایک کا مفہوم یہی رہے. دیکھیں اگر عقل کے یہ قوانین ٹوٹ جائیں یعنی بالفرض لوگ کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر واقعی ایمان وغیرہ سب مسائل جو ہے نا وہ بس قلبی ہوتے ہیں، یعنی باقی کوئی دلیل تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہے اللہ میاں کا کلام باطل ہو جائے گا. یعنی کوئی ہو سکتا ہے آگے کہے کہ کانٹ صاحب نے توڑ دی ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ میاں کے مطلب کلام میں جو دلائل ہے نا وہ بھی خالص عقلی قوانین پر ہیں، نہیں ہے کہ نہیں؟ لا آف کنٹرڈکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ جو تلازم ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اس تلازم کو نہ مانیں، ٹھیک ہے دلیل کا کوئی مطلب ہے ادھر؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. پہلے میں تسلسل کا انکار ہے، دوسرے میں دور کا انکار ہے. ام خلقوا من غیر شیء کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی تسلسل ہے، یا خود خالق ہیں. دور اس کو منطق میں یا تسلسل ہے، یا اگر آپ نہیں مانتے اس کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریشن ہو سکتی ہے بالفرض ماضی میں، تو آپ اللہ میاں کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. تو لہذا یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں ٹوٹ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کا کلام ٹوٹا ہے. مطلب اس کو یوں نہ سمجھیے گا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے. متکلمین کا دعویٰ یہ ہے کہ جو دلیل انہوں نے اخذ کی ہے وہ کلام اللہ سے کی ہے، یعنی جو دلیل حرکت ہے وہ لا احب العافلین مثلا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ آپ کتاب پڑھیں نا القسطاس المستقیم امام غزالی کی، انہوں نے یہی بتایا کہ تم سمجھتے ہو یہ منطق ہے، منطق کے اللہ میاں نے یہی قضایا جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال کی 50-60. اصل میں دیکھو جب آپ کہتے ہیں نا اس میں نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر زمین و آسمان کی تخلیق میں، اس میں آپ کیسے یہ کہیں گے کہ یہ صرف ڈیزائن آرگومنٹ ہے؟ جب آپ کہیں گے تخلیق ان فی خلق ان فی خلق السماوات والارض مثلا، ڈیزائن آرگومنٹ سے زیادہ ایک اور چیز ہے. یعنی آپ اگر کہیں گے نا وہ ڈیزائن آرگومنٹ نہیں، وہ ہے دلیل عنایت، جس کو ابن رشد کی اصطلاح میں. دلیل عنایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میاں نے ہر شے میرے موافق بنائی ہے، یہ شے میری خدمت کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. اس سے انسان کے اندر امتنان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہے، ڈیزائن سے زیادہ یہ ہے. جہاں تک باقی دلائل ہیں جس میں نشانیاں کیا نشانیاں، اس میں تو دلیل حدوث بھی ہے، دلیل امکان بھی ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن یہ جو ڈیزائن آرگومنٹ سے زیادہ نا دلیل عنایت ہے. تو ایک ہے دلیل نظام
ایک ہے دلیل عنایت. عنایت کا مطلب ہے خدا کا انسان پر احسانات کرنا، اور انسان فوراً یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ احسانات میں ہے. وہ واقعی وہ دلیل ہے، لیکن وہ دلیل حدوث کے بعد ہے. اگر ابھی تک حدوث ثابت نہ ہو سکے نا تو عنایت نہیں ثابت ہوتی. یعنی عنایت کب ہوگی آپ کی؟ جب خدا کا وجود ہو ثابت ہو. واللہ عالم. کل انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہ. میں ذرا اس کو فون کر دوں بس کہ یہ کل کے لیے جو یہ